بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ صبح جب میں سو کر اٹھا تو محلے میں ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ سامنے والے گھر میں لوگ مسلسل آ جا رہے تھے، ورنہ اس سے پہلے میں نے شیخ صاحب کے سوا صبح سویرے کسی کو بھی اس گھر میں بیدار ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے اس وقت تجسس تو ہوا کہ آج صبح سے ہی اس گھر میں اس قدر ہلچل کیوں، مگر مجھے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے دیر ہو رہی تھی، اس لیے میں نے وہاں مزید رکنا مناسب نہ سمجھا اور نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی جانب چل دیا۔ جب میں نماز پڑھ کر واپس لوٹ رہا تھا تو اس وقت بھی وہاں بہت ہی چہل پہل تھی۔ اب مجھے صحیح معنوں میں تجسس ہونے لگا۔ میں نے گھر کی جانب قدم بڑھانے کے بجائے ان کے گھر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ان کے گھر کے باہر ان کا بیٹا حیران و پریشان کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا تو وہ بری طرح سے چونک گیا۔ اسے اس وقت میری یہاں آمد ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ وہ مجھے انتہائی ناگوار نظروں سے دیکھ رہا تھا، حالانکہ اس سے پہلے وہ مجھ سے بہت ہی اچھی طرح اور بہت اخلاق سے ملا کرتا تھا، مگر آج مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس کے ماتھے پر تیوریاں چڑھ گئی تھیں اور وہ مجھے انتہائی بگڑے ہوئے تاثرات کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے ماتھے کے بالوں کو نظر انداز کر کے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹا، سب خیریت تو ہے؟ تم لوگ کس قدر پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ میری بات سن کر تو کچھ دیر تک وہ خاموشی سے میرا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے مجھ سے انتہائی روکھے لہجے میں کہا کہ جی سب خیریت ہے، جبکہ وہاں کچھ بھی خیریت نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ مگر میں نے اس وقت اس سے کچھ زیادہ پوچھنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے اپنے گھر کی راہ لی۔ حالانکہ اگر کوئی مسئلہ تھا تو میں ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا، مگر ان کے بیٹے کے رویے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھ سے کوئی بھی مدد نہیں لینا چاہتا ہے۔ گھر آ کر میں نے معمول کے مطابق تھوڑی بہت ورزش کی۔ اسی اثنا میں میری بیگم چائے بنا کر لے آئی تھی۔ میں نے چائے پیتے ہوئے ان کے سامنے والوں کے متعلق بات کی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہاں مجھے بھی گلی میں کچھ شور سنائی دے رہا تھا، مگر جب میں نے جھانک کر دیکھا تو مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں کسی کی طبیعت خراب ہو گئی ہو۔ میری بیگم نے اپنی قیاس سرائی کی۔ میں نے بھی ان کی بات سے اتفاق کیا، کیونکہ کافی دن سے شاید سامنے والے گھر میں کوئی مسئلہ چل رہا تھا، مگر وہ لوگ اپنی پریشانی کسی کو بھی نہیں بتا رہے تھے۔ حالانکہ شیخ صاحب بہت دیندار آدمی تھے اور میرے بہت ہی اچھے دوست تھے، مگر میں کافی دن سے ان سے بھی نہیں ملا تھا۔ مجھے کافی فکر ہونے لگی کہ نہ جانے ان کی طبیعت ٹھیک ہوگی بھی یا نہیں۔ اس سوچ کے آتے ہی میں مزید پریشان ہو گیا، مگر ان کے بیٹے کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی کو بھی کچھ بھی بتانے کے لیے راضی نہیں ہے۔ میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ آج کل جب میں شام میں پارک جاتا ہوں تو شیخ صاحب وہاں بھی نہیں آ رہے ہیں، ورنہ روز ہی ان سے پارک میں ملاقات ہو جاتی ہے، مگر کئی دن سے پارک بھی نہیں آئے ہیں اور نہ ہی علاقے کی مسجد میں کوئی بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ورنہ وہ تو پانچوں وقت کے نمازی آدمی ہیں۔ اس سوچ کے آتے ہی مجھے شیخ صاحب کی مزید فکر لاحق ہو گئی، کیونکہ یہ بات تو سچ تھی کہ میں نے انہیں کئی دن سے مسجد میں دیکھا تھا اور نہ ہی پارک میں۔ مجھے گہری سوچ میں گم دیکھ کر میری بیگم نے مجھے ٹوکا کہ ہو سکتا ہے ان کے گھر میں کوئی پریشانی ہو یا پھر ان کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، جبھی وہ اتنے دن سے کہیں نہیں جا رہے ہوں۔ میں نے اپنی بیگم کی طرف دیکھ کر کہا کہ اسی بات کی تو پریشانی ہے، کیونکہ وہ میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں، مگر ان کے بیٹے کا رویہ بھی میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، جبکہ میں نے اس سے زیادہ کچھ نہیں پوچھا اور نہ ہی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھے کچھ بتانے کے لیے تیار ہوگا۔ میری بیگم نے مجھ سے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اگر کچھ بھی ہوگا تو سامنے آ جائے گا، اتنے پریشان نہ ہوں۔ مجھے بھی اپنی بیگم کی بات ٹھیک لگی، بھلے شیخ صاحب میرے کتنے ہی اچھے دوست کیوں نہ ہوں، مجھے اسے ان کے معاملات میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میری بیگم بھی ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، اگر وہ لوگ مجھے کچھ نہیں بتانا چاہ رہے تھے تو مجھے بھی اتنا کریدنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ سورج کی کرنیں چار سو پھیلنے لگی تھیں۔ میں کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلا گیا، کیونکہ مجھے 9 بجے تک کام پر جانے کے لیے گھر سے نکلنا تھا۔ اس سے پہلے میں کچھ دیر کے لیے لیٹ کر آرام کر لیا کرتا تھا اور میری بیگم گھر کے باقی کے کام نپٹانے میں لگ جایا کرتی تھیں۔ جب تک میں سو کر اٹھتا تو میری بیگم میرے لیے ناشتہ بنا چکی ہوتی تھیں۔ میں ناشتہ کر کے فوراً ہی اپنے کام پر نکل جایا کرتا تھا۔ میں اس دن بھی شیخ صاحب کے بارے میں سوچتے سوچتے گہری نیند میں اتر چکا تھا، کیونکہ اگر کوئی بات بھی مجھے پریشان کرتی تو میں چاہ کر بھی اس سوچ سے اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتا تھا، اور اس دن بھی میرے ساتھ یہی سب ہو رہا تھا۔ صبح 8:30 بجے میری بیگم نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا۔ میں بری طرح سے گھبرا کر اٹھ گیا
میں حیران تھا کہ آج سے پہلے میری بیگم نے کبھی بھی مجھے ایسے نہیں اٹھایا تھا۔ میں نے حیرانی سے اپنی بیگم کی جانب دیکھا۔ ان کے چہرے سے پریشانی جھلکتی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ آپ اس قدر پریشان کیوں دکھائی دے رہی ہیں؟ میری بات سن کر میری بیگم نے مجھے یہ روح فرسا خبر سنائی کہ شیخ صاحب کی جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اپنی بیگم کے منہ سے خبر سن کر یقین نہیں آیا۔ میں حیرت سے ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ یہ خبر میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ میں فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس خبر سے جیسے میرا دل دکھ سے بھر دیا تھا۔ شیخ صاحب کی ایک بیٹی تھی جس پر وہ جان چھڑکتے تھے، اور اب اچانک ہی اس کے انتقال کی خبر سن کر میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ وہ بچی میری آنکھوں کے سامنے پل کر جوان ہوئی تھی۔ ان کے گھر میں اس کی شادی کی باتیں چل رہی تھیں، اور اب یوں اچانک وہ اس دور فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ میں فوراً ہی تیار ہو کر ان کے گھر جانا چاہتا تھا، مگر میری بیگم نے مجھے روک دیا کہ پہلے میں ناشتہ کر لوں، اس کے بعد ہی میں ان کے گھر جاؤں، کیونکہ میری بیگم یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی کہ اگر میں نے ناشتہ نہیں کیا تو میری شوگر لو ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے وہ مجھ پر ناشتہ کرنے پر زور دے رہی تھیں۔ میں ناشتہ کرنے بیٹھا تو ایک نوالا بھی میرے حلق سے نیچے نہیں اتر سکا تھا۔ میں جلد از جلد وہاں پہنچنا چاہتا تھا۔ ایک دو نوالے زہر مار کر کے میں وہاں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ جیسے ہی میں گھر سے باہر نکلا، شیخ صاحب کے گھر کے باہر ایک ہجوم لگا ہوا تھا۔ اس ہجوم کو چیرتا ہوا ان کے گھر کے اندر گیا تو شیخ صاحب ایک کونے میں آنکھوں میں آنسو لیے خاک خالی نظروں سے چھت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میرا دل ان کی حالت دیکھ کر دکھ سے بھر گیا۔ یہ بات میں بہت اچھے سے جانتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ ان کی بیٹی کئی سالوں کے انتظار کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ اس سے پہلے ان کے 3 بیٹے تھے۔ انہیں بیٹی کی بہت ہی زیادہ آس تھی۔ وہ اکثر مجھ سے اس بات کا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ اللہ انہیں ایک بیٹی دے دے، اور پھر کئی سالوں کے انتظار کے بعد ان کی دعائیں قبول ہوئی تھیں، اور ان کے گھر میں ایک پھول جیسی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ اس کی پیدائش پر شیخ صاحب نے نہ صرف پورے خاندان میں بلکہ محلے کے ہر گھر میں مٹھائی بھی بانٹی تھی۔ شیخ صاحب اپنی بیٹی کی پیدائش پر بہت خوش تھے۔ اس بات کا اندازہ سب کو ہی تھا۔ جیسے جیسے ان کی بیٹی بڑی ہوتی گئی، شیخ صاحب کی جیسے اس میں جان بستی جا رہی تھی۔ شیخ صاحب اور میں کئی سالوں سے دوست تھے اور بہت عرصے سے اس محلے میں رہتے آ رہے تھے۔ وہ اکثر میرے پاس رات کے وقت آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی ہوتی تھی۔ جب تک وہ ان کے ساتھ رہتی، شیخ صاحب کی نظر ایک لمحے کے لیے بھی اپنی بیٹی سے نہیں ہٹتی تھی۔ میں اکثر اس طرح مذاق میں شیخ صاحب سے کہتا کہ بیٹی سے اتنا پیار نہ کریں، بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں۔ میری بات سن کر شیخ صاحب اداس ہو جایا کرتے تھے اور مجھ سے اداس لہجے میں کہتے تھے کہ یہ سوچ ہر روز ہر لمحہ میری جان لینے کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ جب میں سوچتا ہوں کہ مجھے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے کسی اور کو سونپنا پڑے گا تو میرا دل دہل کر رہ جاتا ہے۔ اس بات پر میں ان کو تسلی دیتا کہ یہ تو دنیا کی ریت ہے، سب کو ہی اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے کسی اور کو سونپنا ہے۔ میری بات سن کر وہ بس ایک ٹھنڈی آہ بھر کے رہ جاتے تھے۔ ان کو دیکھ دیکھ کر کبھی کبھی میں یہ سوچا کرتا تھا کہ شیخ صاحب تو اپنی بیٹی کی شادی کبھی بھی نہیں کریں گے، اور اگر اس کی شادی کر بھی دیں گے تو شاید اسے اپنے گھر میں ہی رکھیں گے۔ شیخ صاحب کے ہاتھ میں ان کی بیٹی کی صورت میں ایک گڑیا لگ گئی تھی جس میں ان کی جان بسی ہوئی تھی۔ ان کی بیٹی ان کی آنکھ کا تارا تھی جسے دیکھ دیکھ کر وہ جیتے تھے۔ ان کے تینوں بیٹے بھی اپنی بہن سے بے حد پیار کرتے تھے، غرض کہ ان کی بیٹی پورے گھر کی آنکھ کا تارا تھی۔ وہ لوگ اس کے کہنے سے پہلے ہی اس کی ساری فرمائشیں پوری کیا کرتے تھے۔ شیخ صاحب اپنی بیٹی کے لیے شام ہی گھر آ جایا کرتے تھے۔ وہ مجھ سے اکثر کہتے تھے کہ ان کی بیٹی کے بغیر ان کا کہیں بھی دل نہیں لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کام سے بھی جلدی واپس آ جاتے ہیں۔ میں ان کی بات سن کر اکثر ہنسا کرتا تھا، کیونکہ میں اب تک بیٹی جیسی نعمت سے محروم تھا۔ میرے 2 ہی بیٹے تھے۔ ان کو دیکھ کر میرے دل میں بھی ایک خواہش پیدا ہوتی کہ اگر میری بیٹی بھی پیدا ہوئی تو میں اس سے بھی اتنا ہی زیادہ پیار کروں گا، اسے کبھی بھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ مگر شاید میری قسمت میں بیٹی نہیں تھی، جب ہی میری بیٹی نہیں ہوئی۔ مگر میں شیخ صاحب کی بیٹی سے بھی اپنی بیٹی جتنی محبت کرتا تھا اور اسے اپنی بیٹی ہی سمجھتا تھا۔ اس کے لیے اکثر کھلونے لے کر آتا تو وہ بہت خوش ہوتی تھی۔ شیخ صاحب کو یوں ٹوٹی بکھری حالت میں دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ کسی نے میرا کلیجہ چیر کر رکھ دیا ہو۔ میں ان کے قریب گیا تو وہ بالکل ہی بے سود بیٹھے تھے۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں اپنی جانب متوجہ کیا
تو انہوں نے خالی خالی نظروں سے میری جانب دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں زمانے بھر کی تھکن تھی جو مجھے دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ان کی یہ حالت مجھ سے بالکل بھی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ بیٹی کی موت نے انہیں بالکل ہی توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ بری طرح سے رو رہے تھے۔ میں نے پہلی بار شیخ صاحب کو اس قدر روتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ بات تو سبھی جانتے تھے کہ وہ اپنی بیٹی سے کس قدر محبت کرتے ہیں، اور اب یوں اچانک ان کی بیٹی انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی تو ان کو اس بات پر بالکل بھی صبر نہیں آ رہا تھا۔ پورا خاندان اور محلہ ان کے گھر کے سامنے امنڈ آیا تھا۔ سبھی اس جوان موت پر بے حد حیران تھے۔ ان کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی۔ یوں شادی سے کچھ مہینے پہلے اس کی اچانک موت نے سبھی کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ ان کے گھر آئے سبھی لوگ کئی طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ ہر کوئی اس لڑکی کی موت کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ پہلے تو شیخ صاحب کے گھر والے کسی کو بھی نہیں بتا رہے تھے کہ اس بچی کی موت کس طرح سے اور کیوں ہوئی ہے۔ شیخ صاحب تو اس حالت میں ہی نہیں تھے کہ وہ کسی سے بھی کچھ کہہ سکتے، اور ان کی بیگم بار بار بے ہوش ہوئے جا رہی تھیں۔ ان کے تینوں بیٹے ہی ان دونوں کو سنبھال رہے تھے۔ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں اشکبار تھیں، مگر ہر شخص کو یہ کھوج بھی لگی ہوئی تھی کہ ان کی بیٹی کی موت کس طرح سے ہوئی ہے۔ وہاں طرح طرح کی باتیں بن رہی تھیں، ہر کوئی اپنا اندازہ لگا رہا تھا۔ شیخ صاحب کے تینوں بیٹے خاموشی سے سر جھکائے لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ لوگ کسی کا منہ بند نہیں کروا سکتے تھے۔ مجھے ان کے تینوں بیٹوں پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ لوگ ان لوگوں کی بے فضول باتیں سن رہے ہیں۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ اس کی موت کی وجہ بتا کر لوگوں کے منہ بند کر دیں۔ آخرکار ان کے بڑے بیٹے نے سب کو بتایا کہ اچانک ہی صبح اس کے پیٹ میں درد اٹھا تھا۔ جب ہسپتال لے کر گئے تو اس کی موت ہو گئی۔ اس سے زیادہ اس کی موت کی وجہ کسی کو بھی نہیں پتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان کا بڑا بیٹا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ اس نے اپنی بہن کو اپنی اولاد کی طرح پالا تھا، اور اب اس کی یوں اچانک موت اسے بالکل توڑ کر رکھ گئی تھی۔ وہ تینوں بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ کر بے تحاشا رو رہے تھے۔ ان پانچوں کو کسی طور بھی صبر نہیں آ رہا تھا۔ میں ایک کونے میں بیٹھا ان لوگوں کے لیے دعا کر رہا تھا کہ اللہ ان کو صبر دے دے، کیونکہ وہ بالکل ہی ٹوٹ چکے تھے۔ اچانک ہی شیخ صاحب کی طبیعت بگڑ گئی۔ انہیں فوراً ہی ہسپتال لے جایا گیا۔ ان کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا کہ میری بیٹی مجھے واپس لا دو۔ ان کی حالت ہر کسی کو رونے پر مجبور کر رہی تھی۔ میری بیگم بھی شیخ صاحب کی بیوی کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ان کی طبیعت بھی بگڑتی جا رہی تھی۔ پورا محلہ بہت اچھے سے جانتا تھا کہ ان لوگوں نے اس بچی کو کس طرح سے اپنے ہاتھوں کا چھالا بنا کر پالا ہے۔ شیخ صاحب کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو انہیں گھر لے آئے۔ اب اس بچی کی تدفین کی باری تھی، مگر گھر میں کسی بھی فرد کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے تدفین کر سکیں۔ اس لیے محلے کے کچھ لوگ آگے بڑھے اور انہیں سمجھایا کہ اب اس بچی کی تدفین کر دیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان لوگوں پر کوئی بڑی قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ میں اپنے سامنے اونچے لمبے مردوں کو بچوں کی طرح روتا دیکھ رہا تھا۔ تینوں بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ کر بے تحاشا رو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اس بچی کا جنازہ لا کر رکھ دیا گیا۔ اس کا چہرہ کفن سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہاں موجود عورتوں نے اس کے چہرے سے کفن ہٹانے کی کوشش کی تو اس کی ماں نے آگے بڑھ کر روک دیا اور کسی کو بھی چہرہ دیکھنے سے منع کر دیا، اور نہ ہی انہوں نے خود اس بچی کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے کفن سے لپٹ کر رو رہی تھیں، مگر خود بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ رہی تھیں۔ یہاں موجود ہر کوئی حیران تھا کہ کیوں اس بچی کا چہرہ کسی کو دیکھنے نہیں دے رہے، مگر وہ اس وقت نیم پاگل سی ہو رہی تھیں۔ ان کی بچی کی موت ان کا کلیجہ چیر رہی تھی۔ وہاں موجود عورتیں ان کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بھی اپنی بچی کے ساتھ زیر زمین دفن ہو جائیں۔ شیخ صاحب بھی اپنی بیٹی کے قریب آ کر بیٹھ گئے تھے اور بس یک ٹک اس کا سفید کفن میں لپٹا وجود دیکھے جا رہے تھے۔ یکدم ہی وہ بہت ہی بوڑھے نظر آنے لگے تھے۔ ان کی کمر جھک گئی تھی اور وہ بس حیرت بھری نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھے جا رہے تھے۔ یہ سارا منظر میرے لیے ناقابل برداشت ہو رہا تھا، مگر میں اس مشکل وقت میں شیخ صاحب کا حوصلہ بننا چاہتا تھا۔ ان کے بیٹوں نے میت کو دفنانے کے لیے اٹھانا چاہا تو وہاں ایک شور مچ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ بغیر غسل کے اپنی بچی کو کیسے دفنا سکتے ہیں؟ اس پر شیخ صاحب کی بیوی نے کہا، ہم لوگوں نے اس بچی کو غسل دے دیا ہے، جس پر یہاں موجود سبھی لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ شیخ صاحب کی بیوی خود بول رہی تھیں۔ انہوں نے اپنی بچی کی میت کو غسل نہیں دیا تھا۔ لوگوں نے جب زیادہ زور دیا تو شیخ صاحب کی بیوی رونے لگی اور انہوں نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے
اور ان سے کہا کہ یہ وقت ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہے، اسے اور مشکل نہ بنائیں۔ آپ لوگوں کو نہیں پتہ اس وقت ہمارے دل پر کیا قیامت گزر رہی ہے، اسی لیے اس کی میت کو دفنانے دیں۔ ان کی بات سن کر وہاں موجود سبھی لوگ خاموش ہو گئے، مگر سب کے ذہنوں میں اب بہت سارے سوال اٹھ رہے تھے۔ مگر شیخ صاحب اور ان کی بیوی کی حالت دیکھ کر وہاں کسی کو بھی کچھ بھی کہنا مناسب نہ سمجھا، اور اس بچی کی میت کو دفنانے کے لیے قبرستان لے گئے۔ وہ تینوں بھائی اپنی بہن کی میت کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے، اور شیخ صاحب روتے ہوئے ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ ان میں اتنا بھی حوصلہ نہیں تھا کہ وہ اپنی بچی کی میت کو کندھا ہی دے سکیں۔ جس وقت قبرستان میں ان کی بیٹی کو کفن سمیت قبر میں اتارا جا رہا تھا، شیخ صاحب بچوں کی طرح قبر کی مٹی میں بیٹھ کر رو رہے تھے، یہاں تک کہ ان کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ وہ اپنی بیٹی کے سفید کفن پر اپنے بیٹوں کو مٹی نہیں ڈالنے دے رہے تھے، وہ بار بار انہیں روک رہے تھے، اور ان کی زبان پر بس ایک ہی لفظ تھا، میری معصوم بچی کو یوں نہ دفناؤ، اس اندھیرے میں ڈر لگتا ہے، وہ تو رات کو میرا ہاتھ پکڑ کر سوتی ہے۔ ان کی دہائیاں اس قدر دل خراش تھیں کہ وہاں موجود ہر شخص رو رہا تھا۔ ان کے بیٹے بھی خود کو ضبط کیے انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، یہاں تک کہ اسے قبر میں اتار کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی، مگر پھر بھی شیخ صاحب کی حالت نہ سدھر سکی، اور وہ اس کی قبر کے پاس بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹے انہیں وہاں سے لے کر جانا چاہتے تھے، مگر انہوں نے قبرستان سے جانے سے صاف انکار کر دیا، اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ اسے رات میں ڈر لگتا ہے، یہ کیسے اس قبرستان میں رہے گی، میں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس پر ان کا بڑا بیٹا آگے بڑھا اور ان سے کہا کہ بابا، ہماری شہزادی ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہے، وہ اب کبھی بھی واپس نہیں آئے گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے باپ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں وہاں کھڑا سوچ رہا تھا کہ شاید ان لوگوں کو صبر بہت ہی مشکل سے آئے گا، اور کون جانتا تھا کہ ان لوگوں کو صبر آئے گا بھی یا نہیں۔ بڑی مشکل سے مغرب کے بعد شیخ صاحب گھر جانے کے لیے راضی ہوئے تھے، ورنہ وہ اپنی بیٹی کو یہاں ایک منٹ کے لیے بھی نہیں چھوڑنے کے لیے تیار تھے۔ مگر یہ بات بھی انہیں سمجھنی چاہیے تھی کہ ان کی بیٹی انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکی ہے، اور اب وہ کبھی بھی واپس نہیں لوٹے گی۔ ہم لوگ شیخ صاحب کو واپس گھر لے کر آئے تو وہاں موجود لوگوں کی زبان پر ہزار باتیں تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ شیخ صاحب کی بیٹی کی موت کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ ہے جس سے اس کے گھر والے ہم سب سے چھپا رہے ہیں، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ اس لڑکی کی موت حادثاتی طور پر نہیں ہوئی ہے۔ وہاں موجود لوگ ہزار طرح کی باتیں کر رہے تھے، کسی کو بھی اس وقت شیخ صاحب اور ان کے گھر والوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ہر کوئی متجسس تھا کہ کسی بھی طرح سے اس بچی کی موت کی وجہ معلوم ہو جائے۔ مجھے لوگوں کی سنگ دلی پر حیرت ہو رہی تھی، لوگ کتنے آرام سے طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ وہ لوگ تو یہ بات بھی بھول گئے تھے کہ ان لوگوں پر کس قدر بڑی قیامت گزری ہے، مگر وہاں موجود ہر شخص اپنے اپنے اندازے لگانے میں مگن تھا، اور وہ تینوں بھائی سر جھکائے سب کی باتیں سن رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہاں کھانا لگا تو سب لوگ اس بچی کی موت کا غم بھلائے اپنا پیٹ بھرنے میں مگن ہو گئے۔ ان سب کو کھانا کھاتے دیکھ کر مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اب اس گھر میں اتنی بڑی قیامت ٹوٹی ہے، اور ان لوگوں کو اس گھر کے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں اور میری بیگم کبھی بھی میت کے گھر میں کھانا نہیں کھاتے تھے، یہ ہم لوگوں نے اپنا اصول بنایا ہوا تھا، کیونکہ میت کے گھر میں کھانا کھانا ہمارے نزدیک ایک بہت ہی بری بات تھی، کیونکہ اس طرح ان لوگوں پر بوجھ ہی پڑتا تھا۔ میں اور میری بیگم ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ کھانا کھا کر آہستہ آہستہ وہاں سے لوگ رخصت ہونے لگے تھے، یہاں تک کہ گھر میں چند رشتہ داروں کے سوا اور کوئی بھی باقی نہیں رہا تھا۔ میری بیگم نے شیخ صاحب کی بیگم کو سکون کی دوائیاں دے کر سلا دیا، مگر شیخ صاحب کسی بھی صورت سونے پر تیار نہیں تھے۔ ان کی زبان پر بس یہی الفاظ تھے کہ ان کی بیٹی کو قبرستان میں ڈر لگے گا۔ بڑی مشکل سے ان کے بڑے بیٹے نے انہیں بھی نیند کی دوا دے کر سلایا تھا۔ رات گئے میں اور میری بیگم گھر آ گئے۔ گھر آ کر ہم دونوں بالکل خاموش تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم لوگ اپنی بیٹی کو دفنا کر آئے ہیں۔ 3 دن تک میں اور میری بیگم شیخ صاحب کے گھر جاتے رہے تھے اور ان کی دلجوئی کرتے رہے۔ ان کے گھر میں بالکل ہی سناٹا چھا گیا تھا۔ وہ گھر جو ہمیشہ خوشیوں سے مہکتا رہتا تھا، وہاں موت کا سناٹا تھا۔ کوئی بھی کسی سے بھی بات کرنے پر تیار نہیں تھا۔ شیخ صاحب کو بالکل ہی چپ لگ گئی تھی۔ وہ سارا دن اپنے بستر پر پڑے رہتے تھے۔ اگر کوئی ان سے ملنے بھی جاتا تو وہ ملنے سے صاف انکار کر دیتے۔ دوسری جانب ان کی بیگم ہمہ وقت روتی رہتی تھیں، اور جب کبھی ان کے بیٹے انہیں نیند کی دوا دے کر زبردستی سلا دیتے تو وہ راتوں کو اٹھ کر چیختی تھیں اور اپنے بیٹوں کے سامنے ہاتھ جوڑتی کہ وہ انہیں ان کی بیٹی کے پاس لے چلیں۔
وہ لوگ بہت ہی دکھ اور تکلیف میں تھے، مگر جانے کون ایسا شخص تھا جس نے اس واقعے کی اطلاع پولیس میں کر دی اور پولیس سے کہا کہ شیخ صاحب کی بیٹی کی اچانک موت ہوئی ہے اور شیخ صاحب نے کسی کو بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھنے دیا اور اسے بغیر غسل دیے ہی دفنا دیا۔ بغیر غسل دیے دفنانے کی بات پر پولیس کے کان کھڑے ہو گئے۔ شام میں پولیس شیخ صاحب کے گھر آ گئی اور شیخ صاحب کو اور ان کے تینوں بیٹوں کو گرفتار کر لیا۔ اس اچانک افتاد پر وہ لوگ بری طرح سے پریشان ہو گئے۔ یہاں بھی اس بچی کا انتقال ہوئے 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا اور پولیس شک کی بنیاد پر انہیں لوگوں کو گرفتار کرنے آ گئی تھی۔ پولیس کو دیکھ کر فوراً ہی اپنے گھر سے نکل کر شیخ صاحب کے گھر کی جانب گیا، جہاں پولیس ان کو اور ان کے بیٹوں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی۔ یہ میرے لیے بہت ہی حیران کن بات تھی۔ پولیس ایسے کیسے اس کے باپ اور بھائیوں پر شک کر سکتی تھی؟ میں نے آگے بڑھ کر ایک پولیس والے سے کہا کہ ایک تو اس گھر پر پہلے ہی قیامت ٹوٹ پڑی ہے اور آپ لوگ گھر والوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ میری بات سن کر پولیس والے نے مجھ سے کہا کہ ہم لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، ہمیں اپنا کام کرنے دیجیے۔ ہمیں شکایت ملی ہے کہ ان کی بیٹی کی اچانک موت ہوئی ہے اور اس کی موت کی وجہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے اور اسی وجہ سے شک کی بنیاد پر ہم ان چاروں کو گرفتار کر رہے ہیں۔ جب تک ہم اس کیس کی پوری طرح چھان بین نہیں کر لیں گے، کوئی بھی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ پولیس شیخ صاحب اور ان کے تینوں بیٹوں کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ میری بیگم نے شیخ صاحب کی بیوی کو سنبھالا اور میں ان کے پیچھے پولیس اسٹیشن گیا اور پولیس والوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جیسا وہ لوگ سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بچی کی تو میں ان لوگوں کی پہچان ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بچی میں تو ان سب لوگوں کی جان تھی۔ مگر پولیس والے نے مجھ سے کہا کہ وہ پہلے سے چاروں کے بیانات لے لے گی، پھر ان کے بیانات پر ہی کوئی فیصلہ ہوگا۔ میں نے ان کے رشتہ داروں کو بھی سب سے آگاہ کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں ان کے رشتہ دار بھی پولیس اسٹیشن پہنچ چکے تھے۔ ان چاروں کو الگ الگ کمرے میں لے جایا گیا اور ان کے بیانات لیے گئے۔ میں اپنی جگہ مطمئن تھا کہ کچھ ہی دیر میں ان کے بیانات لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ ہم لوگ وہیں بیٹھ کر ان کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب بہت دیر ہو گئی تو ہم لوگوں نے ان کے متعلق پوچھا تو پولیس والوں نے ہم سے کہا کہ چاروں کے بیانات میں بہت ہی تضاد ہے۔ کوئی بھی نہ ہی اس لڑکی کے مرنے کی ٹھیک وجہ بتا سکتا ہے اور نہ ہی یہ بتا سکتا ہے کہ اس کی موت کیوں ہوئی ہے۔ میں نے پولیس والوں سے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ضرور آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس پر پولیس والے نے میری جانب دیکھا اور مجھ سے کہا کہ ہم لوگ سالوں سے ایک کیس ہینڈل کر رہے ہیں جس میں لڑکی کی موت کی وجہ اس کے گھر والے ہی ہوتے ہیں۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ لوگ ضرور ہم سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں اور جب تک ہم لوگ اس لڑکی کی موت کی اصل وجہ معلوم نہیں کر لیتے ہیں ان چاروں کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ پولیس والے نے مزید کہا کہ اسی وجہ سے ہمیں ان چاروں کو جیل میں ڈالنا پڑے گا۔ پولیس والے کے منہ سے یہ بات سن کر تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں شیخ صاحب کو بہت اچھے سے جانتا تھا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی نیک نامی میں بتائی تھی اور اب اچانک ان کی بیٹی کی موت پر انہیں رسوا کر دیا گیا تھا۔ مجھے اس وقت شیخ صاحب کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ پہلے ہی انہیں بیٹی کی موت کا بے حد غم تھا اور اوپر سے یہ سب باتیں انہیں بالکل ہی توڑ رہی تھیں۔ میں نے پولیس والے کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ان لوگوں کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مگر وہ لوگ میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے اور مجھ سے کہا کہ جب تک ہم لوگ حقیقت تک نہیں پہنچ جاتے وہ لوگ یہیں رہیں گے۔ اسی لیے چاروں ناچار مجھے ان لوگوں کو وہیں چھوڑ کر واپس خالی ہاتھ گھر آنا پڑا تھا۔ مگر مجھے بھی ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان چاروں کے بیانات میں تضاد کیسے ہو سکتا ہے۔ شیخ صاحب کی بیوی کی حالت بے حد خراب تھی کیونکہ ان کے سامنے ہی ان کے تینوں بیٹوں اور شوہر کو پولیس اپنے ساتھ لے گئی تھی اور سب لوگ پتہ نہیں کب واپس آتے۔ پولیس نے شیخ صاحب کی بیٹی کی قبر کشائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن شیخ صاحب سے ملنے گیا تو وہ بری طرح سے رو رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں نے پہلے ہی اپنی بیٹی کو کھو دیا اور اب یہ لوگ میری بیٹی کی قبر کشائی کر کے اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور کہنے لگے کہ کسی بھی طرح سے تم یہ سب کچھ رکوا دو، ورنہ یہ صدمہ میری جان لے لے گا کہ میں نے اپنی بیٹی کے مرنے کے بعد بھی اس کی حفاظت نہیں کی۔ ان کی زبان سے یہ جملہ سن کر میں اپنی جگہ کچھ چونک سا گیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مرنے کے بعد بھی اس کی حفاظت نہیں کی تو اس کا کیا مطلب تھا؟ مگر میں نے اس وقت ان سے یہ پوچھنا مناسب نہ سمجھا، مگر اس وقت مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے جسے شیخ صاحب سب سے چھپا رہے ہیں۔ مگر اس وقت ان کی بیٹی کی قبر کشائی رکوانی ضروری تھی۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ کسی بھی طرح سے ان کی بیٹی کی قبر کشائی روک دوں،
مگر میں اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا اور اگلے دن اس کی قبر کشائی ہو گئی۔ اس لڑکی کی قبر کھود کر اس لڑکی کی میت کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں اس کی موت کی اصل وجہ معلوم کرنی تھی۔ میت کو ہسپتال لے جایا گیا جہاں اس کا پوسٹ مارٹم ہونا تھا۔ میں بھی شیخ صاحب کے رشتہ داروں کے ساتھ صبح سے ہی ہسپتال گیا ہوا تھا۔ میں پڑوسی ہونے کا پورا فرض نبھانا چاہتا تھا۔ میت کا پوسٹ مارٹم ہو گیا تھا، کچھ دیر بعد رپورٹ آنی تھی۔ ہم لوگ بہت ہی بے صبری سے رپورٹ آنے کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ پولیس شیخ صاحب اور ان کے بیٹوں سے سچ جاننے میں ناکام رہی تھی۔ تبھی قبر کشائی کر کے پوسٹ مارٹم کیا گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ اس کے پیٹ میں درد اٹھا ہے اور اچانک موت ہو گئی۔ اس بیان کے علاوہ ان میں ہر جگہ تضاد تھا۔ جبھی پولیس کو ان لوگوں پر شک ہو رہا تھا، میں بھی ہسپتال میں موجود تھا اور یہ دعا کر رہا تھا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جلد آ جائے تاکہ وہ لوگ بے گناہ ثابت ہو جائیں اور جیل سے چھوٹ جائیں۔ ہر شخص حیران و پریشان تھا کہ وہ لوگ تو اپنی بیٹی سے بے حد پیار کرتے تھے، تو کیسے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے مار سکتے تھے؟ سارے ثبوت ان لوگوں کے خلاف جا رہے تھے، مگر میں نے دیکھا تھا کہ وہ لوگ اپنی بیٹی پر جان چھڑکتے تھے، اس کے مرنے پر کیسے غم سے نڈھال تھے۔ مگر پولیس کو اس سب سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ پولیس بس ثبوتوں کو مانتی تھی اور کوئی بھی ثبوت ان لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ شام تک پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی تو ہم سب لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں صاف لکھا تھا کہ شیخ صاحب کی بیٹی نے خودکشی کی تھی۔ سب لوگوں نے اپنی انگلیاں دانتوں تلے دبا لیں۔ ہر کوئی اپنی جگہ حیران تھا کہ ان کی بیٹی خودکشی کیسے کر سکتی ہے، اور اگر اس نے خودکشی کی تھی تو یہ بات اس کے گھر والوں نے سب سے کیوں چھپائی تھی؟ اب پولیس کو شیخ صاحب اور ان کے بیٹوں سے خودکشی کی وجہ جاننی تھی۔ مجھے اس وقت اس شخص پر غصہ آ رہا تھا جس نے کس راز کو فاش کیا تھا، مگر کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ شخص کون ہے۔ میری بیگم نے مجھ سے کہا کہ یہ ضرور ان کا کوئی رشتہ دار ہی ہوگا۔ اس لڑکی کی میت کو دوبارہ سے دفنا دیا گیا تھا۔ پولیس نے اب شیخ صاحب کا بیان لینا تھا۔ اس بیان پر منحصر تھا کہ پولیس ان کو چھوڑتی یا نہیں۔ جب پولیس نے شیخ صاحب کو بتایا کہ ان کی بیٹی کی قبر کشائی کر کے اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کروا دیا گیا ہے، تو شیخ صاحب زاروں قطار رونے لگے تھے اور بار بار یہی کہتے کہ میری بچی مجھے معاف کر دینا، میں تیری حرمت کا خیال نہیں رکھ سکا۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں سب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پولیس نے شیخ صاحب سے کہا کہ جب آپ کی بیٹی نے خودکشی کی تھی تو آپ نے سب سے جھوٹ کیوں بولا کہ آپ کی بیٹی کو اچانک ہی پیٹ کا درد اٹھا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا؟ شیخ صاحب اس قدر روئے کہ آنسوؤں سے ان کی داڑھی بھیگ گئی تھی۔ انہوں نے پولیس والوں سے کہا کہ تم لوگ سمجھ رہے ہو میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے مارا ہے، مگر مجھ جیسا بدنصیب باپ اس دنیا میں نہیں ہوگا جس نے خود اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے۔ اگر مجھے خوف خدا نہ ہوتا تو شاید اب تک میں اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے چکا ہوتا۔ وہاں موجود ہر شخص دم سادھے ان کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے سانس لینے کے لیے رکے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انہیں سچ بولتے ہوئے بہت ہی مشکلوں اور دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شیخ صاحب نے ایک گہری سانس لے کر کہنا شروع کیا، میں نے اپنی بیٹی کو بہت ہی ناز و نم سے پالا تھا۔ اس کے کہنے سے پہلے ہی میں اس کی ہر فرمائش پوری کر دیا کرتا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں مجھ سے ایک ایسی خواہش کرے گی جسے پورا کرنا میرے بس میں ہرگز بھی نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ اسے زمانے کی اونچ نیچ کا بہت اچھے سے علم ہو جائے، لیکن میری بیٹی کسی لڑکے کو پسند کرنے لگی، یہ مجھے معلوم نہ ہو سکا۔ میری بیٹی نے مجھ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ پہلے تو اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ ایک نہ ایک دن تو مجھے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے اور اسے خود سے جدا کرنا ہے، تو کیوں نہ اس کی پسند سے ہی اس کی شادی کر دوں۔ میں نے اس لڑکے سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب میں اس لڑکے سے ملا تو وہ لڑکا بہت ہی معمولی خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور کچھ کماتا بھی نہیں تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ لڑکا اس قابل نہیں ہے جس سے میں اپنی پھول جیسی بیٹی کی شادی کر سکوں۔ میں نے اپنی بیٹی کو پیار سے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر اسے اس لڑکے کے سوا اور کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، یہاں تک کہ وہ ہماری محبت تک بھول گئی تھی۔ مگر میں یوں جانتے بوجھتے اپنی بیٹی کی زندگی کو جہنم نہیں بنا سکتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اپنی بیٹی سے کہہ دیا کہ میں ہرگز بھی تمہاری اس لڑکے سے شادی نہیں کروں گا۔ جب میری بچی پیار سے بات نہیں سمجھی تو میں نے اس پر زبردستی اپنی مرضی تھوپی اور اس کی شادی اپنی پسند کے لڑکے سے اونچے گھرانے میں طے کر دی۔
مگر میری بیٹی اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ اس کی افسردگی اس کے چہرے سے واضح دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے اور اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ اس دن بھی میری بیٹی میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بہت روئی تھی، یہاں تک کہ اس نے میرے پیر پکڑ لیے تھے کہ میں اپنی دعاؤں کے سائے تلے اس لڑکے کے ساتھ رخصتی کر دوں، مگر میں نے اپنی بیٹی کو سینے سے تو لگا لیا اور ساتھ ہی سے یہ بھی کہہ دیا کہ اس کی شادی میری مرضی سے ہی ہوگی۔ اس دن میری بیٹی کا مجھ پر سے مان ٹوٹ گیا۔ وہ پورا دن اپنے کمرے میں بند روتی رہی تھی، یہاں تک کہ اسے اپنے کمرے میں رات ہو گئی تھی۔ اس نے پورا دن کچھ نہیں کھایا تھا اور یہی بات میری جان نکالنے کے لیے کافی تھی۔ اس دن میں بہت سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر آ پہنچا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس کی پسند سے کر دوں گا۔ یہ بات بتانے کے لیے میں اس کے کمرے کی جانب گیا، مگر وہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ کافی دیر تک میں اس کے دروازے پر دستک دیتا رہا۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ سو گئی ہو، مگر میری چھٹی حس مجھے بار بار کسی انہونی کا پتہ دے رہی تھی۔ میں ایک بار اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں بس ایک بار اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ جب ہی میں مسلسل اس کے دروازے پر دستک دیتا رہا، مگر وہ میری کسی بھی دستک کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں اس کی خوشی میں راضی ہوں، وہ جس سے بھی کہے کہ میں اس سے اس کی شادی کروا دوں گا۔ میں ایک بار اس کے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتا تھا، مگر شاید اس کے چہرے پر خوشی دیکھنا میری قسمت میں نہیں لکھا تھا۔ جب کافی دیر تک میری بیٹی نے دروازہ نہیں کھولا تو ہمیں پریشانی ہوئی اور میرے بیٹوں نے دروازے کا لاک توڑ دیا۔ جب میں اس کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ اپنی جان لے چکی تھی۔ میری بچی مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکی تھی اور میں سکتے کے عالم میں کھڑا بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اگر ہم لوگوں کو یہ بات بتا دیتے کہ میری بیٹی نے خودکشی کی ہے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لی ہے تو لوگ اس کے کردار پر طرح طرح کی باتیں کرتے۔ اسی وجہ سے ہم لوگوں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، مگر شاید یہ حقیقت ایسے ہی سامنے آنا لکھی تھی۔ میری بچی مرنے کے بعد سارے زمانے میں رسوا ہو گئی۔ یہ کہتے ہوئے شیخ صاحب بری طرح سے رونے لگے تھے۔ اس وقت ایک بے بس باپ کیا ہوتا ہے یہ مجھے بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو رہا تھا۔ پولیس نے شیخ صاحب اور ان کے بیٹوں کو چھوڑ دیا، مگر شیخ صاحب اس واقعے کے بعد زیادہ دن تک اس محلے میں نہیں رہ سکے اور وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس محلے سے چلے گئے، مگر وہ اپنی بیٹی کی جدائی کا غم زیادہ عرصے تک برداشت نہ کر سکے اور اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی موت کا مجھے بے حد صدمہ ہوا تھا اور میں آج بھی اس بندے کو کوستا ہوں جس کی وجہ سے اس بچی کی عزت نیلام ہو گئی۔ لوگوں نے اس کے بارے میں نہ جانے کون کون سی باتیں نہیں کی تھیں اور یہی سب شیخ صاحب برداشت نہیں کر سکے۔ مجھے شیخ صاحب اور ان کے بیٹوں کی برداشت پر حیرت ہوتی ہے۔ جب وہ پولیس کی تحویل میں تھے تو پولیس ان پر ہزار طرح کے دباؤ دے رہی تھی، مگر وہ لوگ اپنی بیٹی کو معاشرے کی نظروں میں گرانے سے بچانے کے لیے سچ نہیں بول رہے تھے، مگر اس معاشرے نے انہیں اس قدر مجبور کیا کہ انہیں اپنی بیٹی کی موت کا سچ سب کو بتانا ہی پڑا۔ آج بھی جب مجھے شیخ صاحب اور ان کی بیٹی کی یاد آتی ہے تو میرا دل دکھ سے بھر جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔